يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا نذيرا وداعيا إلى الله به وسراجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ. پھر محترم بھائیو بہنوں فرمایا میرے اللہ نے، غور سے سنیے، میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ. دیکھیں نا، آپ تو سامعین کے لیے ہوتا ہے، ناظرین کے لیے ہوتا ہے، جو سامنے بیٹھے ہوں، اور جو موجود ہی نہ ہو اس کے لیے وہ کا لفظ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آیت ہوتی انہو لمن المرسلین، وہ آئیں گے میرے رسول. وہ آ گئے، وہ آ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. بی بی سعدیہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھی اپنی گدھی پر، وہ مریل ٹٹو گدھی، جب آپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے ایک چھلانگ لگائی اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، آسمان کو دیکھا، پھر سجدہ کیا. اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا. آواز آئی پھرا دو، سب کو پتا چل جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تم ایک وکالت کو کیا کہتے ہو؟ کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرطے کہ تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو. پھر آواز آئی، اگلی سنیں، وہ اس سے بھی عجیب ہے. اور اس کو آدم کے اخلاق دو، ابھی بچے کی عمر آدھا گھنٹہ ہے، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی شیریں زبان دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ. اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے اس بچے کے سینے میں اتار دو. آدھے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا علم، اور پھر اس کے بعد علم کی پرواز. اتنی بڑی ہستی کے پیغام ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے؟ کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو گے تو مقدمہ جیتو گے، سچ بولیں گے تو مقدمہ جیتیں گے؟ ہر ایک کی تاجر سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. وکیل سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. سیاستدان سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. مزدور سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. مستری سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. اور میرا نبی کہتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. میرے نبی کی سیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں. جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، اسے ذلت پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. جس قوم میں انصاف ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانتداری ہوگی، اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کے رکھے گا. چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت دے گا. سچائی میرے نبی پیغام لے کر آئے کہ ہم کتنی بڑی ہستی کے علم کو ٹھکراتے. انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے، آگے مجھے نہیں پتا پیچھے کون کھلوتے ہیں، سجے کھبے والے میں نہیں پتہ لگ رہا ہے کون ہے، جو کہ میں فوکس کی تو ہے سامنے.
میرے نبی نے سلام پھیرا اور فرمایا کیا ہوا لوگوں کو، مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، مجھ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، اور پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا کوئی 25 سے 30 ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی۔ ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں، نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی۔ تو 30 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ان دو آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی، عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، اسرافیل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، پانی نہیں، آگ نہیں، ہوا نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں ہے، اور میرا اللہ اکیلا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، اکیلا میرا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض القاسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ، یہ اکیلا اللہ موجود ہے، کچھ نہیں۔ ہمارا سال شروع ہوتا ہے، دیکھو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا۔ یہ تعصب کی بات ہے کہ وہ کافروں کا سال ہے، یہ ہمارا سال ہے۔ وہ جنوری سورج کے گرد گھومتا ہے، محرم چاند کے گرد گھومتا ہے۔ سورج بھی میرے اللہ کا اور چاند بھی میرے اللہ کا۔ الشمس والقمر دائبین، اللہ نے سورج چاند کو گھمایا، ایک کیلنڈر سورج کے ساتھ جوڑ دیا، ایک کیلنڈر چاند کے ساتھ جوڑ دیا، ہمیں چاند والا کیلنڈر دیا، اور اوروں کو، باقی تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سورج والا کیلنڈر دیا۔ اس کی حکمت مجھے سمجھ میں آئی جب میں آج سے 5 سال پہلے ناروے دنیا کے آخری کنارے پر پہنچا، جس کو اینڈ آف دا ورلڈ کہتے ہیں، اور شمال میں وہ دنیا کا آخری کنارہ ہے، زمین کا آخری، اس کے اوپر جا کر پھر نارتھ کیپ بن جاتا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا اس علاقے میں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے، 2 مہینے سورج نہیں نکلتا اور 2 مہینے سورج نہیں ڈوبتا، تو سورج کا کیلنڈر ناروے سے 2 گھنٹے کی فلائٹ پر جا کر فیل ہو جاتا ہے۔ اوٹوا آخری شہر ہے، اور پھر وہاں سے 6 گھنٹے کا سفر ہے جہاں اللہ نے مجھے پہنچایا، اور میں نے وہ دنیا کا آخری کنارہ دیکھا۔ اللہ کی مخلوق بہت دیکھی، پر 2 مخلوق کو دیکھ کر جو میرے اوپر اللہ کے خالق ہونے کی ہیبت طاری ہوئی وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ شاید ہزاروں کتابیں پڑھ کر بھی میں اللہ کے خالق ہونے کی ہیبت کا احساس نہ کر سکتا جیسا میں نے 2 اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر میرے اوپر ہیبت طاری ہوئی کہ کتنا بڑا خالق، بلا وہو الخلاق العلیم، کتنا بڑا خالق۔ ایک ہمالیہ پہاڑ کو دیکھا، اس کی چوٹی ننگی تھی، سارا سلسلہ ننگا تھا، کئی 100 میل کا پہاڑی سلسلہ سال میں 15-20 دن کے لیے کھلا ہوتا ہے، ورنہ سارا سال بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے۔ تو ہماری فلائٹ جا رہی تھی کھٹمنڈو سے ڈھاکا، تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آج کے مسافر بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمالیہ اپنے پورے سلسلے کے ساتھ بالکل کھلا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سال میں 10-15 دن ہی کھلا ہوتا ہے، باقی بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے۔ جب میں ادھر بیٹھا تھا، جب اعلان سنا میں اس طرف گیا تو دیکھتے میں ایسے ہوا کہ میں نے اللہ کی ہیبت
کا نظارہ جو وہاں دیکھا، ہزاروں کتابیں پڑھنے والا عالم مفسر وہ نہیں میں احساس کر سکتا، نہیں کر سکتا. میری آنکھیں پھٹ گئی اور میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر. مسجد میں نعرے لگوانا تو ویسی بڑی نادانی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر. یہ ہمارے خطیب نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں، نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے واسطے ان خطیبوں کو بھی سمجھاتا ہوں، آپ کو بھی سمجھاتا ہوں، مسجد نعرے لگانے کی جگہ نہیں ہے. نعرے لگانے تو کہیں باہر لگاؤ. مسجد میرے اللہ کا گھر ہے، مقام ادب ہے، مقام ادب ہے. یہ نعرے بازی کی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر. بالکل میری آنکھیں پھٹ گئی. اور دوسری دفعہ جب میں وہاں پہنچا شمالی آخری زمین کے کنارے پر، اور ایک دم میری نظر پڑی تو پھر میرے اوپر کپ کپی طاری ہوئی اور میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر. یا اللہ تو کتنا بڑا ہے، تو کتنا بڑا ہے. وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا کہ وہاں سے لے کر اوپر تک سارے علاقے میں سورج کا کیلنڈر کہیں 2 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے، کہیں 4 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے، نہ نکلتا ہے جی، اور اگلے 4 مہینے میں ڈوبتا نہیں. تو اب رات ہے یا دن ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن چاند وہاں پورے نظام کے ساتھ نکلتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے. جب میں وہاں پہنچا مجھے نماز پڑھنی تھی، دن ہے کہ رات ہے، ویسے تو گھڑی موجود تھی پتہ ہے، لیکن جب آسمان کو دیکھا تو کچھ پتہ نہیں. چاند کو چمکتے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ رات ہے، رات ہے. تو وہاں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے نبی تو سارے عالم کے نبی ہیں، صرف بر صغیر کے نہیں، عرب کے نہیں، عجم کے نہیں، دنیا کے آخری کنارے میں اگر کوئی رہتا ہے تو میرے نبی کی نبوت کے سائے میں ہے، مانے یا نہ مانے. اگر اسے میرے نبی کی شریعت پہ چلنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو چاند موجود ہے. چاند کو دیکھو، حساب لگاؤ. چاند موجود ہے تو رات ہے، چاند موجود نہیں تو دن ہے. چاہے اندھیرا ہو چاہے اجالا ہو، چاند کو دیکھتے جاؤ، ٹائم بناتے جاؤ، حساب سے چلتے جاؤ. وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ میرے رب نے اپنے حبیب کو چاند کا کیلنڈر کیوں دیا. اس کی سب سے بڑی جو بندگی ہے وہ تو روزہ ہے، اور روزے کے بعد سب سے بڑی بندگی قرآن کی تلاوت. میرے نبی جبریل آتے تھے، ان کے ساتھ پورا مہینہ قرآن کا دور فرماتے تھے. اور آپ نے 9 رمضان دیکھے، 2 ہجری میں فرض ہوا اور 11 ہجری آپ کا انتقال ہو گیا. 11 ہجری کا رمضان آپ نے نہیں دیکھا. تو محرم میں 11 ہجری شروع ہوئی اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا. تو جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا تکرار کیا. پہلے جبریل پڑھتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے، پھر جبریل پڑھتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے. تو جس سال آپ دنیا سے گئے اس سال 2 دفعہ قرآن کو ختم کیا گیا. اور میرے نبی کا فرمان ہے اذا التبست علیکم الامور کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. جب اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. فإنہ ماحل مصدق وشافع مشفع. یہ جس کے بارے میں جھگڑا کرے گا اللہ وہ اس کا جھگڑا بھی مانے گا، جس کی سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش بھی قبول کرے گا. من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ. جو قرآن کو آگے رکھ کر زندگی گزارے گا یعنی اس کے تابع ہو کر تو یہ قرآن اسے جنت میں لے جائے گا. من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار. جو اسے پیچھے رکھے گا اسے قرآن دھکا دے کے جہنم میں ڈال دے گا. تو جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر اور دین کو بیان کر رہے ہیں، وہ دین نہیں بیان کر رہے، وہ تو لڑائیاں کر رہے ہیں. کوئی رفع یدین پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی 8-20 پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی جنگوں پہ جھگڑے کر رہا ہے. وہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ کن چیزوں میں پھنسا دیا ہے جن کا آخرت میں آپ سے سوال نہیں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ لوگ چلے گئے، جو کیا وہ ان کا اجر، جو غلط کیا وہ ان کا گناہ. تم سے تھوڑے پوچھا جائے گا. قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ من رب، تیرا رب کون ہے؟ لوگوں کو بتاؤ کہ رب کون ہے. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. لوگوں کو بتاؤ اسلام کیا ہے. میرے نبی نے کیا بتایا کہ اسلام 5 چیزیں ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ ابتدا ہے اور انتہا کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5. اور انتہا کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.
میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ اور جتنے یہ یوٹیوب پر، میں تو بہت کم سنتا ہوں جو کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، لیکن تھوڑا بہت جب کبھی سنتا ہوں تو اتنے اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے، اتنی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے کہ رونا آتا ہے۔ لگتا ہے ان لوگوں نے کبھی سیرت پڑھی کوئی نہیں کہ میرے نبی کس طرح، کیسے انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا اخلاق کا۔ اور پھر ما تقول فی ھذا الرجل، یہ ہستی کون ہے؟ جناب رسول اللہ۔ تو اپنے نبی کی زندگی بتاؤ۔ تو یہ سوال ہیں جو ہم سے پوچھے جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع، زمین انسان کے پاؤں کو پکڑ لے گی جب تک چند سوال نہ ہو۔ ان عمرہ فیما افناہ، بتاؤ میرے بندے زندگی کہاں خرچ کی۔ ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں کیسے گزاری۔ ان علمہ ما عمل بہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا عمل کیا۔ ان مالہ من این اکتسب وفیما انفق، پیسہ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ یہ سوال ہیں، یہ لوگوں کے اندر ان کو ابھارو، کن چیزوں پہ لڑ رہے ہو۔ پھر ایک دوسرے پر اعتراض ہوتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے، وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا تم اس لیے بیٹھے ہو کہ لوگوں کو کی زندگی برباد کرو، ان کا وقت ضائع کرو؟ تو میری آج کی گفتگو صرف قرآن کی عظمت پر تھی کہ قرآن کو ہم اپنی زندگی کا راہبر بنائیں اور اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اپنے اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ قرآن کا صحیح ترجمہ پڑھ لیں تو آپ سامنے بیٹھنے والے کو پکڑ سکتے ہیں کہ کیا بول رہے ہو۔ تو میری گزارش ہے تراویح کا اہتمام کریں، لوگوں کو سحری کھلائیں، لوگوں کو افطاری کروائیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ماشاءاللہ۔ ایک آدمی کو ایک گھونٹ لسی پلا دو تو اس کے روزے کا پورا اجر آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ تو بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ دسترخوان چلاتے ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ کئی ہمارے بھائی بہن ہیں جن کے دسترخوان حرمین میں چلتے ہیں، اللہ نے اس کی بہت اعلیٰ جزا عطا فرمائے۔ تو قرآن کے